حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا، آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ میں غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک عام تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کر لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام یا اس طرح کی چیزوں کا قطعی علم نہیں تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے میرا لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کر جو پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور پر نور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا، اے جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی روؤں۔ یہاں پوچھنے والے تو بہت ہیں لیکن مداوا کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر یہ کہ بلال نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس، میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے تو سب ہیں، مداوا کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا، وہ بھی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم تھا کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ تو رحمت للعالمین ہے۔ بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا، کھاؤ پیو اور جا کر سو جاؤ۔ میں نے کہا کہ یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا، تم سو جاؤ، یہ پسے ہوئے جو مجھ سے لے لینا۔ بلال سو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو صحابی رسول بعد میں اور عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ وہ بلال رضی اللہ عنہ جو ایک دن اذان نہ دیتے تو خدا تعالیٰ سورج کو طلوع ہونے سے روک دیتا ہے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی، کیونکہ اذان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تک پہنچتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں ہچکیاں بن جاتیں اور زاروں قطار رونے لگتے۔ آپ رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے شام چلے گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بس 2 مرتبہ ہی اذان دی۔
ایک مرتبہ بیت المقدس کی فتح پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اور دوسری مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رات کو سوئے ہوئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، جس میں انہوں نے فرمایا، بلال، اتنی سرد موہری ہے، اتنا عرصہ گزر گیا اور تم ہمارے پاس آتے ہی نہیں۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں شکوے بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی فوراً آنکھ کھل گئی۔ بیوی سے فرمایا کہ ابھی تیاری کرو، میں ابھی رات کو ہی سفر کروں گا، میں صبح کا انتظار نہیں کروں گا۔ بیوی نے سامان باندھ دیا، چل پڑے، مدینہ پہنچ گئے، مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے سلام پیش کیا تو اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے اذان دینے کی فرمائش کی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے منع فرما دیا۔ اتنے میں دو شہزادے آ گئے، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ اب ان حسنین کریمین نے بھی فرمائش کر دی تو ان کی فرمائش منع نہیں کر سکے۔ شہزادوں کی بات کو انکار کی گنجائش نہ تھی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینا شروع کر دی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینا شروع کر دی۔ جب انہوں نے اذان شروع کی، اللہ اکبر کہا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے وہ اذان کی آواز سنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سنتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد نے جوش مارا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما رونے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بھی ہچکیاں بند گئیں۔ عورتوں نے بھی آواز سنی تو اپنے چہرے ڈھانپ کر بچوں کو لے کر مسجد نبوی کے دروازے پر آ کھڑی ہوئیں۔ عجیب منظر ہے، مسجد کے اندر مرد رو رہے تھے اس آواز کو سن کر جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سنا کرتے تھے، اور مسجد کے باہر عورتیں رو رہی تھیں۔ اذان تو ختم ہو گئی مگر معاملہ اور نازک اس وقت بنا جب ایک 3-4 سال کے بچے نے اپنی ماں سے کہا، امی، اتنے عرصے بعد بلال رضی اللہ عنہ تو واپس آ گئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب واپس آئیں گے؟